بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، آپ نے امین گنڈاپور صاحب کی تقریر بھی سن لی اور محمود اچکزئی صاحب کی بھی. دونوں کی صاحب تقریریں بہت ونڈرفل، بہت اچھی تقریریں تھیں. امین گنڈاپور صاحب نے جو ایک نقطہ اٹھایا کہ 9 مئی کے جو بے گناہ لوگ ہیں، دیکھیے 9 مہینے سے زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو اس کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ اس کو چھوڑو، اور جس کے خلاف ثبوت ہے اس کو سزا دو. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، میری تو سمجھ میں آتی ہے، اور میں ان کو کلیپ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اپنی بہت واضح انداز سے اس بات کو اٹھایا. اچھا، دوسری بات یہ کہ انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر خود بھی حلف لیا اور دوسرے وزراء سے بھی کہ بھائی آپ جو ہے کرپشن نہیں کریں گے اور نہ کرپشن ہونے دیں گے. سب سے پہلے خود اور پھر دوسرے وزیروں سے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ عوام کے سامنے آپ نے اس کا اقرار کیا، اور اب اگر یہ لوگ کہیں پہ بھی ایسا کوئی کام کریں گے تو عوام ان کو پکڑ سکتی ہے. اچھا صاحب، 9 مئی کے واقعے میں ایک بات آپ سے اکثر کہتا آیا ہوں کہ بھائی اس کی سی فوٹیج چونکہ موجود ہے اور اس کو خفیہ ایجنسیز نکال کے لے گئی تھیں، اگر وہ فوٹیج سامنے آ جائے تو بہت سارے ان کے اپنے چہرے نظر آ جائیں گے، اس لیے یہ اس کو لاتے نہیں ہیں. اور وہ کچھ فوٹیج جو ہے وہ ان کے پاس بھی موجود ہے، عمران خان صاحب کے بھی، اور وہ بھی اگر وقت پہ سامنے لائیں گے جب وقت آئے گا تو. اچھا، دوسری تقریر محمود اچکزئی صاحب کی. صاحب، جب کوئی ناراض پاکستانی جو بات کرے اور پاکستان کے حق میں، تو مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے، بہت میں اس سے خوش ہوتا ہوں. مثلا محمود اچکزئی صاحب کبھی کہتے ہیں پختونستان بنائیں گے. اب کل جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ ونڈرفل. کیا انہوں نے بالکل صحیح اشارے دیے. انہوں نے 3-4 ریزولوشن پاس کرنے کو کہا. مثلا ایک بات جو انہوں نے کھل کے کہی اور کہنی چاہیے، دیکھو حق کہتے ہوئے تمیز کے ساتھ بات کہنی چاہیے، مینرز کے ساتھ، گندے الفاظ نہیں کرنے چاہیے، لیکن سچ کو کہنا ضرور چاہیے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ فوج اور اس کے یہ جاسوسی کے ادارے، یہ اپنا پارٹیسپیشن اب بند کر دیں سیاست سے، کیونکہ اس سے بہت نقصان پہنچا ہے. ابھی اس الیکشن میں جرنیلوں نے انہوں نے آن دا فلور ان فرنٹ آف دا کیمرا ہی سیڈ کہ ایک نشست کے لیے 1 ارب روپے جرنیلوں نے رشوت لی ہے اور پھر نتائج بدلے. تو یہ بہت بڑی دھاندلی ہے جو ہو رہی ہے، اور اس کو روکنا ضروری ہے. انہوں نے کھل کے یہ بات کہی. اچھا، ایک اور بات انہوں نے کہی کہ دیکھو اس کو ووٹ ملے ہیں، اس کا اقرار کرو اور اس کو جیل سے نکالو. یہ کہاں کی شرافت ہے کہ جس کو ووٹ ملے اس کو تم بند کر دو. اور ان کے ان الفاظ پہ اتنی زوردار تالیاں بجیں کہ اچکزئی صاحب بھی خوش ہو گئے. ایسے لوگوں کو خوش رکھنا چاہیے. دیکھیے ناراض ہونے والا جو ہے وہ بلا سبب ناراض نہیں ہوتا ہے. اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے بجائے ہم اسے ابیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کو نام دے دیتے ہیں کہ یہ غدار ہے، یہ جی ایم سید ہے، یہ شیخ مجیب ہے. وہ سب پاکستان کے وفادار تھے، انہیں ہم نے غدار بنایا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہترین چلانے کی صلاحیت جو کہاں سے ملے گی، وہ کے پی سے ملے گی. یہ لوگ ذہین ہیں، جرأت مند ہیں، اسٹیٹ فاسٹ ہیں، ان کے خون میں ہے یہ. اگر کوئی باہر کی قوت پٹھانوں پہ آ کے قبضہ کر لے نا، تو ان کے کلچر کا یہ حصہ ہے کہ وہ گن لے کے نکلتا ہے پٹھان، اس وقت تک واپس نہیں آتا جب تک کہ وہ اس قوت کو بھگا نہ لے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی قوت ہو. آپ نے دیکھ لیا روس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ان میں یہ قوت ہے ڈٹ جانے کی، باقی ہم سب میں اچھا دیکھیے یہ اسمبلی جو آپ کے سامنے آج ہے، کیا یہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا یہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں؟ یا ان کو اسمبلی میں لانے والے جرنیل پاکستان کی معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں، سیاسی استحکام قائم کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ میرے نزدیک اس کا جواب بگ نو ہے، یہ نہیں کر سکتے. دیکھیے پچھلی جو حکومت تھی وہ بھی شہباز شریف کی جرنیلوں نے بنوائی تھی. اس میں انہوں نے 80 سے زیادہ وزیر اور مشیر رکھے تھے، اور سب نے مل کے کھایا، خوب دورے کیے، جو جی چاہا کیا. اور آج حقیقت آپ کو میں بتاؤں کیا ہے؟ آج فوج کی بھی جو تنخواہ جاتی ہے
وہ بھی قرضے کے لیے ہوئے پیسے ہیں. آپ کے فورن ریزرو میں آپ کا کمایا ہوا کچھ نہیں ہے، وہ بھی مانگے تانگے کے پیسے ہیں. آپ کے فورن ریزرو جو ہیں وہ بھارت سے تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بہت بڑا ملک ہے، بنگلہ دیش سے بھی کم ہے. آپ کی ایکسپورٹ روز بروز نیچے ہیں. جب آپ کی تنخواہ جو ہے وہ ان سے جا رہی ہے اور جرنیلوں کی بیویاں بڑی بڑی امپورٹڈ کاروں کے اندر گھوم رہی ہیں، تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ میں کہتا ہوں اگر جرنیل اس ملک کی معیشت اچھی کرتے، انصاف قائم کرتے، تو بخدا ہم تو انہی کے ساتھ سفر شروع کر دیتے. کیونکہ ہمارا تو ان کا بچپن سے رومانس بھی ہے کہ ہم فوج کے لوگ ہیں، ہم فوج کو پسند کرتے ہیں. ہمارے پیرنٹس نے کچھ ایسا انجیکشن لگایا ہمیں کہ وہ تھے ہمارے، تھا ہمیں ان سے پیار. ابھی بھی we don't hate them, but we have lost all the respect in our heart we have for them. We used to have for them. Let's say that way. اچھا خیر، اب آئیے دیکھیے 2 چیزوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. اس میں پچھلے 25-30 سال سے آپ قرضوں پہ ہی پلتے آئے ہیں، اور وہ قرضے لے کے یہ کھاتے رہے ہیں زرداری اور نواز شریف. یہ وہ قرضے لے کے بھاگے ہیں، کچھ کھایا کچھ لگایا. یہ حقیقت ہے. ایک جس کا مجھے بڑا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم امہ میں ایک ہمارا امیج ڈیولپ ہو گیا تھا کہ پاکستان ایک جوہری ملک ہے، ان کے پاس ایٹم بم ہے. سارے جو ممالک تھے مسلم ممالک، وہ کہتے تھے ہم پاکستان کو آواز دیں گے. آذربائیجان والے، وہاں ہم نے اپنی عمران خان نے کہا تھا ہم ان کو سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا. ہر جگہ جہاں عمران خان کھڑا ہو جائے، پاکستان کا نام آ جائے، تو عربی بھی سلوٹ دینے لگتے تھے. وہ امیج جو تھا نا کہ یہ ایک جوہری قوت ہے، پاکستان ہمارا لیڈنگ کنٹری ہے، وہ ایسا بکھرا ہے کہ اب دل دکھانے کے قابل نہیں ہے. سعودی عرب جیسا ملک آپ کو قرضہ دینے سے دھتکار دیتا ہے. کشمیر پہ وہ دباؤ ڈالتا ہے کہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، تم OIC میں کیوں بار بار کشمیر کا موضوع لاتے ہو. UAE والا دباؤ ڈالتا ہے کہ گوادر کو تم زیادہ ڈیولپ نہیں کرو. ہم جوہری ملک ہیں، ہم لیڈنگ ملک ہیں مسلم امہ کے. اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، کیوں؟ ہمارے جرنیل، ہمارے ججز، ہمارے سیاستدان سب جو ہے کرپشن میں انوالو ہیں. اس کا دکھ ہے کہ وہ امیج کھو دیا. جیسا بھی تھا تو تھا یار. اچھا، ایک دوسرا بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے متعلق دنیا کی قوتیں کہتی تھیں کہ یہ ایشین ٹائیگر کے طور پہ سامنے آئے گا. ٹائیگر تو کیا، بقول ایک صاحب کہ ہم بلی بھی نہ بن سکے، بلکہ ہم تو وہ بلی ہیں جو قصائی کے وہ تختے کے نیچے بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کبھی چھچڑا پھینکے اور میں وہ کھا لوں، وہ اٹھا لوں. بھارت سے اب آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ چاند پر پہنچ گیا، ہم زمین پہ رگڑا کھا رہے ہیں. وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکا ہے، ہم بینکرپسی کر رہے ہیں. اس نے پوری دنیا میں ایک ایسے گوار آدمی کے ساتھ، ان کا لیڈر جس کو بیچارے کو مینرزم نہیں ہے، کیسے ملتے ہیں، کب بیٹھتے ہیں، کب سلام، کب گلے ملتے ہیں. گلے ملے کسی کے تو بس لگ گئے گلے، لگ جا گلے، پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو. وہ اس قسم کا لیڈر، ٹھیک ہے نا، گلے ہی لگے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ پکڑ کے کھینچے چلے جا رہے ہیں. اس نے پوری دنیا میں بھارت کا امیج کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور جذبہ حب الوطنی ہندوؤں میں کتنی بڑھا دی. مسلمانوں کو کتنا قتل کیا، لیکن کسی نے اس کے سامنے آواز نہیں اٹھائی. اس نے پوری دنیا میں جگہ بنا لی. اب کشمیر کے مسئلے پہ آپ اس سے 1,00,000 سال تک بھی آپ جنگ نہیں کر سکتے، آپ کشمیریوں کو آزادی نہیں دلا سکتے. کیوں؟ آپ کا کردار کھو گیا تھا، آپ تو پیسہ بنانے میں تھے. یہ ہمارے جرنیلوں سے پوچھے، جب کشمیر کی مائیں بہنیں کھڑکیوں میں سے کھول کے دیکھتی تھیں کہ ہم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، کیا پاکستان کی فوج آ گئی، آ جائے گی، صبح آ جائے گی؟ کبھی نہیں آئی، اب کبھی بھی نہیں آ سکے گی. حقیقت پسندی سے بات کیجئے. مجھے وہ شعر مت سنائیے کہ بے تیغ ہے تو لڑتا ہے سپاہی. نہیں لڑتا آج کے دور میں. بزرگوں نے بھی ہمارے پاس چھوڑا تو کیا چھوڑا، وہی رومانی شاعری اور جذبہ حب الوطنی. خیر، اچھا، اب آخری چیز حل کیا ہے؟ حل صرف ایک ہے، اور ایک حل ہے، لیکن ایسا حل ہے کہ وہ اکا ہے، سب کو بیٹ کر سکتا ہے. یا اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے. وہ ہے عمران خان. اس میں اللہ نے وہ شخصیت دی ہے، وہ ذہانت، وہ جرت دی ہے کہ وہ آج کھڑا ہو جائے، ان تمام مسائل کو اس کے ساتھ ایک اچھی ٹیم ہو تو وہ حل کر سکتا ہے. اس کے لیے کام کیجئے، دعا کیجئے. دعا جتنی کیجئے اس سے ڈبل کام کیجئے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے.
جو لوگ دشمن کی صفوں میں عمران خان کے خلاف کام کر رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں یار پاکستان کو ایک فیور دے دو. پاکستان انتہا کو پہنچ گیا ہے، بہت خراب صورتحال ہو گئی. پاکستان کو ایک فیور دے دو تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، ہمارا بھی دنیا میں کہیں نام ہو سکے. ہمارے بڑے دعوے تھے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے بڑے بڑے الفاظ کہے تھے، ہم پھنس گئے ہیں. ہمارے پاکستان کو ایک فیور دے دو. ہمارے پروگرام کو شیئر ضرور کیجیے گا اگر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں. اور ہم نے اپنا پیٹریون بھی بنایا ہے، پیٹرن بنیے ہمارے، اور بڑی اچھی ویڈیوز میں نے وہاں بنائی ہیں. آپ دیکھیے، انجوائے کیجیے. شکریہ. خدا حافظ.